بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا نام ہے جانڈس۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں یرکان۔ یرکان یا جانڈس جو ہے دراصل یہ کسی بیماری کی پریزنٹیشن ہے، یہ خود بیماری نہیں ہے۔ یعنی یہ جو سکن، جلد کا، آنکھوں کا یا جو ٹیشوز ہیں ان کا پلاہٹ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جانڈس یا یرکان۔ عام طور پر جو یرکان کا جو تعلق ہے وہ جگر سے ہے۔ جگر جسے لیور کہتے ہیں، کہ لیور جو ہے وہ بہت سی ایک وائٹل آرگن ہے اور بہت سی چیزوں کو میٹابلائز کرتا ہے، اور جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کی وہ بناتا ہے، اور باقی چیزوں کو جو ہے وہ پروسیس کر کے اس کو جو ہے ایلیمینیٹ کرتا ہے۔ تو ایسے میں اگر کسی پیشنٹ کا رنگ جو ہے یا آنکھیں وہ پیلی ہوں تو گھر والے بھی اور ارد گرد والے لوگ بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو یرکان ہو گیا ہے یا جانڈس ہو گیا۔ اب یہ ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے، یہ پیلا پن کیوں ہوا۔ تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں کر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا تعلق جگر سے ہوتا ہے، تو اس کے پھر کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، جیسے پری ہیپیٹک یعنی کہ جگر سے پہلے کے عوامل، جیسے ہیمریج ہے، خون کے جو خلیے ہیں آر بی سی وہ ٹوٹتے ہیں، ہیموریسس یعنی زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو یا کوئی اور وجہ جو اس سے پہلے ہے۔ اور دوسری ہے وہ ہیپیٹک، کہ جگر جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ جو بلیروبن ہے، جو آر بی سی ٹوٹتے ہیں، ہیموگلوبن ٹوٹتی ہے، اس سے بلی برڈن اور آخرکار بلیروبن بنتی ہے۔ بلیروبن جو ہے یہ ایک پیلا مادہ ہے جو جگر میں جب جاتا ہے تو اس کو یہ پہلے ہوتا ہے انکانجوگیٹڈ۔ انکانجوگیٹڈ جو ہے وہ واٹر انسالوبل ہوتا ہے، فیٹ سالوبل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ باڈی سے یورین میں ایکسکریٹ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ جگر میں جاتا ہے یا لیور میں تو یہ کانجوگیٹ ہو جاتا ہے۔ کانجوگیٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ واٹر سالوبل ہو جاتا ہے اور یورین میں جو ہے وہ ایکسکریٹ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اسٹول کو کلر دیتا ہے۔ تو تیسرا ہوگا پوسٹ ہیپیٹک، کہ جیسے کہ لیور نے کام کیا، انکانجوگیٹڈ بلیروبن کو کانجوگیٹڈ بنا دیا، تو وہ اب آگے جو ایکسکریٹ ہونا ہے، آگے گٹ میں جانا ہے، تو وہ جو ہے نہیں جا پا رہا، وہاں کوئی obstruction ہے، یا جگر کے اپنے اسٹرکچر کے اندر کنالیکولائی جو ہیں، یا جو ہے کوئی obstruction آ گئی، جیسے گال سٹون ہے، یا کوئی کینسر وغیرہ کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ سے ایٹریجیا وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ یعنی کہ جو پیلا پن ہوتا ہے وہ اس کی پھر ہم نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ وجوہات کیا ہے، کہ جگر سے پہلے کے معاملات ہیں، جگر کے اندر معاملات ہیں، یا جگر کے بعد معاملات ہیں۔ تو جگر کے پہلے اگر معاملات ہیں تو اس میں جو ہے نا گلنن بیری سنڈروم بھی ہوتی ہے، کہ وہ جو ہے گلبرٹ سنڈروم کے بھی جو ہے وہ کنجوگیشن نہیں ہونے دیتی، یعنی وہ جو انزائم جو چاہیے ہوتا ہے کنجوگیشن کرنے کے لیے وہ پروڈیوس نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ وجہ ہوتی ہے، یا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سے اتنا زیادہ ہو جائے کہ جگر جو ہے وہ اس کو کوپ نہ کر پائے، اس کی کنجوگیشن نہ کر پائے، تو یہ ہوتا ہے۔ ہمارے سے اس کے لیے پھر ہم اس کے مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے کہ جو انڈسز بلڈ کے ہوں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ہمارے سے ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر جانڈس، اگر جو لیور سیلز ہیں جیسے ڈیمیج ہوتے ہیں، یعنی ہیپیٹک کاز ہے، اس میں ALT AST وغیرہ زیادہ ہوں گے، اور یہ ظاہر کریں گے کہ لیور جو ہے وہ اس کے سیلز ڈیمیج ہوئے، تو اس کی وجہ سے ہیپیٹک کاز ہے۔ تیسرا یہ ہوگا کہ پوسٹ ہیپیٹک، جو کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں رکاوٹ ہے، کوئی کینسر ہے یا سٹون پھنس گیا، تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم جب دیکھیں گے LFTs دیکھیں گے اور ساتھ اس کی الٹرا ساؤنڈ کریں گے، تو اس طرح ہمیں ان چیزوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو رسک ہے، اور لیب ٹیسٹ کریں گے
کہ یہ جو نقص ہے، بیماری ہے، وہ کہاں پہ ہے۔ تو دوبارہ میں دوہرا دوں کہ یہ جو جانڈس ہے، یہ جو ہے یہ بیسیکلی کسی بیماری کی علامت ہے، خود یہ بیماری نہیں ہے۔ تو جو ایک مادہ جو کہ آر بی سی سے ہیموگلوبن پروڈیوس ہوتی ہے، ہیموگلوبن سے پھر آخر کار بیلیروبن بنتی ہے تو بریک ڈاؤن کے بعد۔ تو یہ بیلیروبن نارملی جو ہے وہ لیور سے پروسیس ہو کے واٹر سالبل ہو کے وہ یورین میں ادھر نکل جائے گی، اور جو ہے گٹ میں جب جائے گی تو پھر جو ہے وہ وہاں سے اسٹول کو بھی کلر دے گی، اور جب یہ بیلیروبن گٹ میں نہیں جائے گی تو پھر وہ جو ہے اسٹول جو ہیں وہ وائٹ کلر کے ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ obstructive جانڈس ہے۔ تو گویا کہ اس کی سیویرٹی کو جو دیکھنا ہوتا ہے، یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کاز کہاں ہے۔ اگر کاز زیادہ ہے، جیسے ہمارے سے بہت زیادہ ایکسیسو ہے، ظاہر ہے وہ خطرناک ہوگا، جیسے ملیریا وغیرہ میں ہو جاتا ہے، یا ٹاکسیسٹی میں ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ لیور ڈیمیج ہو گیا کسی وجہ سے، کسی ڈرگ کی وجہ سے، یا کسی ٹاکسن کی وجہ سے، یا انفیکشن ہے جیسے ہیپیٹائٹس ہے اس کی وجہ سے، تو پھر لیور کا جو ہے نا وہ اندازہ ہوگا۔ اس لیے ہم ٹیسٹ بھی کریں گے کہ ہیپیٹائٹس اس کو بی سی یا کوئی ایسا اور نہ۔ اسی طرح الٹراساؤنڈ اگر بتائے گی کہ obstructive جانڈس ہے، یعنی کہ اس کے کنارے خلائی میں رکاوٹ ہے، یا اسٹون ہے، یا کینسر وغیرہ ہے، تو پھر ہم اس کی طرف دیکھیں گے۔ تو گویا کہ یہ مائلڈ جو سمٹمز ہیں وہ ظاہر مائلڈ ڈیزیز میں ہوگی، اور اگر سویئر سمٹمز ہیں تو پھر جو ہے نا وہ اگر سمٹمز بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے جو ڈیمیج ہے یا جو پرابلم ہے وہ نقص جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ آف دا کاز۔ آج کل جو ہے وہ جیسے گیسٹرونٹالوجسٹ علیحدہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کو زیادہ وہ کر سکتے ہیں ڈیل، اور جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لیور جو ہے وہ زیادہ افیکٹ ہو گیا ہے، تو پھر اس کی ہم عام طور پہ جو سیلز ہیں ریجنریٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں سپورٹیو ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ مختلف تدابیر کرنی پڑتی ہیں کہ بھی لائٹ ڈائٹ ہو، زیادہ کاربوہائیڈریٹ، چونکہ گلائکوجن اسٹور نہیں ہوگا تو کاربوہائیڈریٹ ہم زیادہ لیں گے کرنٹ انرجی کے لیے، اور یوں پیشنٹ کو فردر کسی کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے اس کی جو ہے وہ سپورٹیو کیئر کریں گے۔ تو یہ تو تھا جو کہ جانڈس کے ارکان کے بارے میں ہو گیا۔ تو اب جو ہے ایک جانڈس ہوتا ہے جانڈس آف دا نیو بارن۔ نیو بارن میں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں 24 گھنٹے کے بعد اگر جانڈس ہوتا ہے تو وہ فزیولوجیکل جانڈس کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے جو پہلے فیٹل ہیموگلوبن تھی، یا وہ بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، اور لیور اس کا اتنا میچور نہیں ہے کہ اس کو کلیئر کرے، تو پھر وہ یرنس ہو جاتی ہے۔ تو یہ فزیولوجیکل جانڈس عام طور پر 30 سے 34 دن ذرا زیادہ ہو سکتا ہے، اور پھر گریجولی جو ہے وہ ڈیکریز کرتا ہے۔ اب جو فزیولوجیکل جانڈس جو ہے، یا اس میں یہ ہے کہ یہ جو اس کی بیلیروبن ہوگی وہ انکانجوگیٹڈ ہوتی ہے، جو کہ جو بلڈ برین بیریئر ہے وہ اس کو جو کانجوگیٹڈ بیلیروبن کراس نہیں کرتی، جبکہ انکانجوگیٹڈ جو کہ فیٹ سولوبل ہے وہ کراس کر جاتی ہے۔ تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے کنیکٹس نہ ہو جائے، تو اس کے لیے جو بچے کو ہم کرتے ہیں اس کو فوٹو تھراپی دیتے ہیں، اور جو ہے اس سے وہ بیلیروبن جو ہے وہ جلدی کنورٹ ہو کے وہ جو کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو باقی سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے، اور گریجولی یہ عام طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جو ہیپیٹائٹس ہے وہ بگننگ میں ہی ہو، یعنی پیدائش کے وقت کی بچے کو ہو، تو وہ عام طور پر پیتھولوجیکل ہوتا ہے۔ پھر ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ ٹوٹل بیلیروبن، انڈائریکٹ بیلیروبن، ڈائریکٹ بیلیروبن، اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا جانڈس ہے، پھر اس کے کیا کمپلیکیشن یا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ایک اوور ویو جو جانڈس کے بارے میں ہے۔ تو اس میں ہمیں یہی خیال رکھنا چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ٹاکسک چیزیں جو میڈیسنز ہیں وہ نہ لیں، اور انفیکشن سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو انفیکشن ہو جائے تو اس کو بر وقت اس کا ٹریٹمنٹ دے لی جائے، تاکہ یہ بات جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹ نہ کرے۔